انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا ضروریات کا محتاج بنایا. ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. ہر لمحے ہر سانس ہمیں کچھ چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہر وقت میری طرف رجوع کرے. اور وہ ضروریات ایسی ہیں کہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بھی پورے نہیں کر سکتا. بندہ اپنی کوششیں بہت کرتا ہے لیکن ان دا اینڈ ہوتا یہی ہے کہ پھر بھی اللہ کی طرف سے نہ پڑتا ہے انسان کو. کیونکہ مقصود انسان کا یہی تھا پیدا کرنے کا کہ اللہ کی طرف ہر وقت انسان جھکا رہا ہے. تو یاد ہے اس پہلا سبق انسان کو اس دنیا کے اندر جینے کا جو طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ہے کہ سب سے زیادہ چیز ہے کہ پکڑ لے اس کو اور وہ دعا ہے. اس دعا کو بس ہر وقت ہم ساتھ ہر وقت جو ضرورت پڑے انسان کو. بزرگان دین کا تو عجیب انداز تھا. عارشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے بلکہ کہ انسان جب ایک نوالا کھا رہا ہے تو اس وقت بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس نوالے کو صحیح سالم میرے جسم کے اندر ڈال دینا, کہیں راستے میں رک نہ جائے, کہیں سانس میرا بند نہ ہو جائے, یہ میرے اسٹامک تک اچھی طرح پہنچ جائے. اس پہ بھی ہمیں اختیار نہیں ہے, ہمیں اس پہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اندر جا کے وہ نوالا جو ہے کیا کام کرے گا, آگے کدھر جائے گا, کس آنت میں جائے گا, کس تک خزدہ بنے گا. تو حقیقت میں اسی کا بھی انسان محتاج ہے کہ اس وقت بھی وہ کام جو کر رہا ہے, اندھادھن نہیں آپ کھا رہے ہیں تو اسٹومک پہ جا رہے ہیں, وہی ایک نوالے انسانوں کو ہارٹ اٹیک بھی کرتا ہے, وہی آپ کو گردے بھی فیل کر دیتا ہے, وہی آپ کو جا کے جسم کو پورے خراب کر دیتا ہے, اور وہی ایک نوالا کسی کو توانائی دیتا ہے, کسی کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے, کسی کو مضبوط کر دیتا ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں جو کھا رہا ہوں ہر نوالے کے ساتھ اس کو خیر سے اندر پہنچا کے ہضم کروا دینا. ایک گھونٹ پانی کا آدمی پی رہا ہے, اس پہ محتاج ہے آدمی. یہ پانی پی رہا ہوں, میں نے دیکھا خود, بلکہ اس چھوٹے سے ہمارا نزدیک چھوٹا کر لیکن اس سے آدمی مرتے دیکھا ہے کہ پانی کا گھونٹ لیا, اٹک گیا پانی اور سانس بند ہو گیا. میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا, سرجن تھا, وہ کنسلٹنٹ تھا, کسی مجلس میں تھے, اس وقت دیکھا تو وہ ایک دم اٹھ کے نا گھومنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا اس کو, اور کافی رنگ بھی اس کا پیلا ہو گیا. پتہ چلا کہ اس نے جو چائے وغیرہ پی رہا تھا اس میں کچھ چنے وغیرہ بھی تھے, سب بھنے ہوئے چنے رکھ دیتے ہیں نمکین سے اکثر لوگ. تو اس نے جو چنا منہ میں ڈالا تو وہ اندر جا کے پھنس گیا اس کی, وہ جو ہے اس نالی کے دوسری نالی میں چلا گیا سانس کی. اب اس کو بالکل ڈیتھ کے قریب تھا آدمی. تو اب یہ نظام سارا جو ہے ہر وقت انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محتاج رکھے انسان کو. ہر وقت انسان کو جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اور وہ کیا طریقہ ہے, دعا مانگنا. اور دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل اس کے لیے عبادت بھی بناتا ہے, سکون بھی دیتا ہے, اور اگر وہ چاہے اس کی یہ خیر ہے, اس میں بہتری ہے, وہ اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے. اور شیطان جو ہے سب سے بڑا جو انسان کو روکتا ہے نا, وہ دعا مانگنے سے روکتا ہے. حتیٰ کہ یہ حالانکہ ہماری عبادت کا جو مغز ہے نا وہ کیا ہے, دعا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے عبادت کی وہ کیا ہے, دعا ہے. اگر دعا کے بعد کسی بندے نے عبادت کے بعد کسی بندے نے دعا نہیں مانگی تھی, اس نے مغز چھوڑ دیا دعا. اگر کہتا ہے مقصود ہی میرا یہ تھا سب عبادت کرانے کا, تو سجدہ کر, سجدہ رکوع کر, رکوع کر, فلاں کر, اس کے بعد آ گئی پھر تم مجھ سے مانگ. تو اس میں تک تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہر لمحے تجھے مجھ سے ضرورت ہے, اللہ نے تو چاہتا ہے. تو یہ
بہت بڑا نقطہ ہے کہ اس میں شیطان انسان کو جو ہے وہ دعا سے غافل کرتا ہے. اور دیکھیں کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ جو میری دعاؤں سے اغراض کرتا ہے اسے میں جہنم میں پھینک دوں گا. بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دعا مانگنا فرض ہے، فرض ہو گیا انسان پر. نہیں کتنی بڑی چیز ہے. اور فائدہ کس کیا دعا مانگنے میں؟ انسان کا انسان کا. اور کبھی ڈسآرڈ نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پریشانی ہے، کسی چیز میں ناکامی، کسی چیز کو نہ دینا، وہ اسی لیے رکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میری طرف آئے. اب اس کو ضرورت پڑے گی میری، ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا، ادھر بہت دھکے کھائے گا، کام اس کا بننا نہیں، بننا پھر میرے پاس ہی ہے. اس کو دیکھیں کیسے اللہ چاہتا ہے بندے کا اور رب کا ہر وقت تعلق رہے. تو کوئی بیماری دے دے گا، کوئی پریشانی دے دے گا، کسی چیز میں ناکام کر دے گا، کسی چیز کی وہ کوشش کرے اس کو مل نہیں رہا، تو گھبراہٹ سے کوئی فائدہ نہیں، چیخ پکار سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ نظر نہیں آتا کسی چیز میں. انسان کو کرتے ہیں لوگ یہ، لیکن مایوس. بہترین طریقہ جو بتایا تھا نہیں، فوراً نیت کرے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کر دے، ختم، سکون جاتے. سخت کوئی بیمار ہو گیا، ایک دم اچانک کسی کو بیمار ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ ہے، بیوی ہے، کوئی ہے، گھبراتے آ جائیں ڈاکٹر کے پاس، یہ کو وہ. سب سے پہلے اللہ کی طرف جاؤ، سب سے پہلے. یہ صحابہ کرام کا بھی عمل تھا، یاد رکھیے. پہلے سیدھے اترتے تھے اور سفر بھی کر رہے ہیں، اونٹ پہ بھی ہیں، حالات کچھ ہوا، فیس اونٹ سے چمپ مارا نیچے، 2 رکعت میں پھر پڑھنا شروع کر دی. ابن عباس یہ واقعہ بھی ایسا ہے. تو یہ ہم یاد ختم ہو گئی ہے. بہت کم دعاؤں کا جو ہے ہمارے یہاں معمول رہ گیا ہے. اگر ہے بھی تو وہ ایک وہ بھی شو بن گئی ہے، شو کہ بھئی دنیا کے دکھانے کے لیے لمبی لمبی دعائیں. تو ہم یہ بھی یاد ہے، ہمیں وہ بھی عربی دعا یاد ہے. دنیا کے لیے دکھانے والا دعا وہ ہے جو خاموشی کر اللہ کے سامنے پیش کی جائے. اب ہمارے رواج بن گئے، نماز کے بعد امام سے اونچا بولیں گے، پیچھے آمین کریں گے. کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. جو امام آپ کو جانتا ہے، آپ کی ضرورت کو ہی آپ خود جانتے ہیں. جانتے تو آپ اپنی ضرورت کو. تو اصل چیز کیا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو، انسان کو اپنی ضرورت فوراً اللہ کے درمیان پیش کرنا شروع کر دینا چاہیے. تو یہ طریقے جو ہم نے بنا لیے نا، اس قسم کے وہی رواج بن گیا. بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، اس میں پھر وہ دعا کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اور دکھاوا اس میں بے انتہا دکھاوا ہوتا ہے، اونچی لائٹیں بند اور یہ وہ بہت دکھاوا ہے. اللہ تو دعا جو ہے عبادت ہے نہیں ہے. اللہ کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہوں، رحمت کا دروازہ کھولتا ہوں، جنت کا دروازہ کھولتا ہوں، اپنی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہوں. فتح ابواب الرحمہ، فتح ابواب مغفرہ، فتح جنہ، اللہ کہتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں. بہت بڑی عبادت ہے یہ دعا کا مانگنا، حاصل زندگی ہے. اور دعا مانگنے والے کبھی بھی وہ کسی چیز سے پریشان نہیں رہتے، مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ ضرور دیں گے اور مل جائے گا. اور نہیں مل رہا تو اس میں مطمئن ہوتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ میرے لیے صحیح چیز نہیں ہے، مجھے نہیں ملنا. کہ ابھی نماز استخارہ کیا چیز ہے؟ یہ دعا ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ صرف ہم شادی کے لیے کرتے ہیں صرف، حالانکہ ہر چیز کے لیے ہے. کیونکہ بزرگوں کا معمول ہے، جو دن شروع کرتے ہیں نا، اس میں اس دن کا استخارہ کہ ایکچولی جو ہے نا یہاں پڑھتے ہیں نا اشراق، اس کے 2 نفل ہیں جو ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں دن کا استخارہ ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت جو دوسری ہے نا، یہ نماز استخارہ دن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو معمولات ہوگا مستخیر ہوگا، بعلمی و قدری کا یہ سب دعا ہے نا، کہ آپ کے علم سے، آپ کے فضل سے، میں نہیں جانتا کچھ، آپ کے پاس علم ہے. اللہ میں استخیر بعلمی و قدرت ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، میرے پاس نہیں ہے. جو کام میں دین دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے میرے مولا وہ عطا فرما دینا، جو نہیں ہے مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے.
وقت الخیرہ، اس کے بعد مجھے خیر عطا فرما. کتنی اچھی دعا ہے یہ. دو آج دوسری ہم پڑھتے ہیں، اس میں استخارے کی نیت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دن کی ساری خیر منگا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں صرف اسی لیے نہیں ثواب تمہارے کی نماز پڑھ رہے، یہ علاج ہے انسانوں کے. اس میں انسان کی زندگی کا پورا قانون چلتا ہے. آج مجھے اب میں نکلوں گا، پتہ نہیں کیا کیا ضرورت پڑے گی، میرے گھر میں کیا حالات ہوگا، کون بیمار ہوگا، کوئی کہاں جائے گا، مجھے کس قسم کا کھو سکتا ہے، میں ہو جاؤں تو لائٹ بند ہو جائے گا، نلکا بند ہو جائے، ذہنی کوفت ہے نا جی. آپ وہ بند ہو گیا، بائلر بند ہو گیا، فون ہو رہا ہے، بتانا ہے اس کو، بتانا ہے اس کو، بتانا ہے اس کو، بتانا ہے. نہیں، یہ بھی عارفی کا جملہ آپ کو پیش کرتا ہوں. بہت زبردست بزرگ تھے وہ، سبحان اللہ، بڑے آپ ان کے ساتھ صحبت نے مجھے بڑا فائدہ دیا الحمدللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے انداز کو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھو، ہر وقت. جیسے آپ چلے یہاں سے بتاتے تھے، جب نکلے تو کہیں اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں، مجھے اب میں گھر جاؤں تو مجھے خیر سے گھر تک پہنچا دیں، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، راستہ کو مشکل کر دینا. اور یہ سب چیزیں ممکن ہیں. آدمی ٹھیک ٹھاک گھر سے نکلتا ہے، ایک دم ایکسیڈنٹ لگا، پتہ مر گیا. ایسے ہی مرتے ہیں نا لوگ. تو ابھی ہم نکل رہے ہیں باہر، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں تک گھر تک پہنچنے میں لگتے ہیں 3 منٹ لگیں گے، 2 منٹ، ہم سمجھیں 2 منٹ پار ہو جائے گا. انہیں 2 منٹوں میں انسان کے حساب ہوتے ہیں. موت آنے میں دیر لگتی ہے آدمی کو. ٹھک سے ایکسیڈنٹ ہوا، آدمی بس ٹھنڈا ہو گیا، ایمبولینس آئی، پوں شروع ہوا، پتہ چلا آدمی مر گیا. کتنی دیر لگی؟ پچی تو ابھی نماز پڑھ کے جا رہا تھا، ابھی مسجد پڑھ کے جا رہا تھا، نماز پڑھ. ایک آدمی اندر آیا، میں باہر نکل رہا تھا، وہ گرا یہیں مسجد میں. ایک پاؤں اندر تھا، ایک باہر تھا، جوتے ہی پاؤں میں تھا بیچارے. جو ٹھک سے آیا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ جو نہیں کہ میں بھی وہیں تھا، کھڑے ہو گئے، مر چکا. مرنے کے تو وہی اتنے ٹائم نہیں ہے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے جائے، اللہ تعالیٰ میں باہر نکلنا ہو تو مجھ پہ فضل فرما. جی دعا مانگ رہے ہیں نماز کے بعد، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں باہر نکلوں گا، پتہ نہیں کیا حالات میں جا رہے ہیں، مجھے ہر مصیبت آنے والی ہے، مجھے خیریت کے ساتھ 3 منٹ کا سفر ہے، مجھے گھر پہنچا دینا. آپ فرمایا جب گھر کے لیے ہے تو گھر کے لیے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ میں گھر میں جاؤں تو سب خیریت ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی والا معاملہ نہ ہو، مجھے دیکھنا پڑے. تو یہ اتنا رجوع انسان کو ہر وقت ضرورت ہے. انسان کو سمجھا رہی بات؟ ہمارا یہ عمل بہت کم ہے، کیوں ہم اپنے آپ پہ کانفیڈنس سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس وجہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ سے. حقیقت ہمارا تعلق نہیں ہے. تعلق تو یہ ہے کہ ہر وقت بندہ محتاج اور مانگتا رہے. یہ کتنی بڑی کمی ہے ہمارے میں، اتنی بڑی کمی ہے بڑے بڑے لوگوں میں. یہ نہیں چھوٹے میرے جیسے چھوٹے آدمی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا معمول ہی ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہمارے مقصد زندگی جو ہے اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے. ہم محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے. بس ہم اللہ نے دنیا پہلا سے ہم سے کون ہے تمہارا رب؟ ابھی تو ہم روح میں تھے، تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون ہوں تمہارا. سب نے کہا جی ہمارا رب تو ہے. کوئی صفت نہیں دے رہا، رستے رب کون ہے؟ اللہ تو رب ہے. پھر سب سے پہلے قرآن کیا الحمد رب العالمین، رب تمہارا کون ہے؟ اللہ تو رب ہے. دیکھیں آپ دیکھیں ہر انداز میں اللہ تعالیٰ رب کا لفظ لے کر آتا ہے. میں قرآن کی آیتیں آپ کو بتانا شروع ہوا نا، ہر مقام پہ جو ایسا مقام ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے جو اپنا ریفرنس دیا نا، وہ کس چیز کا دیا ہے؟ رب کے دیے. راستہ بھی رب کو. اور یہی جب کیا ہے انسان کا جو سوال ہوگا قبر میں، اس میں آپ نے کہا من ربوں کا، سبحان اللہ. کون سی صفت پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ وہی جو روح کو پہلے سے دیکھیں کیسا نقطہ ہے ماشاء اللہ. جو روح کو پہلی بات کی تھی نا کہ الستا بلے، اب اینڈ میں جب پہنچ گیا نا قبر میں، من رب کا، بتا تیرا رب کون تھا؟ جو ہمارا تعلق ہوا تھا تو انہیں اپنے مجھے رب سمجھا تھا.
من ربک. اس رب کے اندر پوری چیزیں آ گئی نا کہ اگر تو مجھے رب سمجھتا تو میرے پاس آتا، مجھ سے مانگتا، مجھ سے اپنی حاجت پیش کرتا، کیوں تو غلط کام پہ جاتا. ہمیشہ انسان غلط کام پہ اس وقت جاتا ہے جب وہ اللہ کو رب نہیں سمجھتا. یا میرا کاروبار نہیں چلے گا، سود لے لیتے ہیں، یا میرے کام نہیں ہوا تو یہ کام کر دیتے ہیں. وہ آلویز ہی ٹرائی ٹو فائنڈ رانگ ویز ٹو کمپلیٹ ہز ورک. آپ ہمیشہ دیکھ لیں، حالانکہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اتنا ان کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنی چیز کو مکمل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ غلط سٹیپ. کیوں؟ پتہ ہے اللہ نے تو دینے نہیں ہے، اور میں سود کروں گا تو میرا کام چلے گا، اگر میں کام کروں گا تو میرے سے کام چلے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا کام چلے گا، فراڈ کروں گا تو میرا کام چلے گا. دیکھیں آپ کیا تعلق ہے رب سے. تو یہی رب من رب، تیرا رب کون تھا؟ تم نے تعلق رکھا تھا رب والا. وہاں بندہ کو کیا گیا، وہاں تو سچ سے بولنا پڑے گا نا، شیٹ کھلی ہوگی سامنے پیش کر دیں گے آپ کو. خیر خیال آیا تھا ذہن میں، نے آپ کو سامنے بس سمجھ اس کو ذہن میں آتا ہے، اچھا لگتا ہے، میں اس کو فوراً پیش کر دیتا ہوں. ذکر کرتے کرتے آپ دیکھیں رک جاتا ہوں میں. وہ خیال ہوتا ہے، اب یہ دیکھنا ہوتا ہے خیال نیک ہے یا شیطانی وسوسہ ہے. اگر شریعت کے مطابق اتر رہے اور دل میں ٹھنڈ ڈال رہا ہے تو اچھا خیال ہے. تو اچھا خیال ہے، پھر میں خود کیوں عمل کروں، اپنے دوستوں کو کیوں نہ بتاؤں؟ ان کو فائدہ انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو. ہر وہ جو بھی قدم اٹھائے نا، اللہ تعالیٰ یہ میں کتنی دیر کچھ بھی نہیں، آپ گاڑی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دینا، مجھے خیریت سے مجھے سفر کر دینا، اتنا کہنا ہے. فرشتے گھیر لیتے ہیں انسان کو، فرشتے معافی ہوتے ہیں. اس نے مجھ سے طلب کی ہے، میری مدد مانگ رہا ہے، تو فرشتے جاؤ اس کی حفاظت کرو، اس نے مجھے رب سمجھا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے یہ جو چلتے پھرتے آدمی کرتا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں. اور انشاءاللہ ایسے انسانوں کے جو ہے معاملات پورے ہوتے رہتے ہیں. کہیں معاملہ اٹک رہا ہے کسی اور اسی وقت نماز دو پڑھیں، بدی سجدہ ٹھک سے اللہ کی طرف سجدہ کریں. کوئی بھی آیت پڑھنا، کوئی اس میں نہیں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو کوئی نہیں ہے. تو سی خاص آیت لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نہیں نا اتنی یاد ہوتی چیزیں. سیدھی آیت پڑھیں جو یاد ہیں آپ پڑھیں، اللہ کی طرف ہاتھ ضرور اٹھائیں دعا کے لیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے یہاں رکھ لیتے ہیں. اتنی نہیں ہے تم تکلیف کرو گے، آدھا ایک گھنٹہ ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا معمول تھا کہ آپ اس طرح اوپر اٹھاتے تھے ہاتھ اور کھلے رکھتے تھے ہاتھ کو. ہمارے ہاتھ میں پڑے تھے، پتہ چلتے کہ ٹوٹے دل سے بیٹھے، پتہ ہی نہیں کیا کرو گے. مولانا صاحب امام صاحب بولے جا رہے ہیں، ہاتھ نیچے رکھے ہیں، وہ انتظار کرتے تھے، وہ دیکھتے کہ وہ جائیں تو میں بھاگوں جلدی سے. وہ دعا ختم کرنا، اس کو پتہ نہیں کچھ منہ پہ ہاتھ پھیلے، کیا مانگا ہے کیا نہیں کیا، کچھ پتہ نہیں. 90% لوگ ہمارے اس طرح دعا مانگتے ہیں. نہیں تو دعا تو ایسی ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں. اتنا نقصان لگتا ہے دعا میں کہ دل ہٹتا ہی نہیں کہ ہاتھ نیچے کرے آدمی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ ضروری ہے کہ فجر کے وقت ہو، کسی اور نماز میں ہو، یا آپ کا تہجد میں ہو نا، پتہ نہیں چلتا کسی وقت یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے آدمی کی. کبھی زور پہ شروع ہوتی ہے، کبھی اثر، کبھی نفل میں شروع ہو جاتی ہے، سنتوں میں شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور بات ہے، اب ہمیں ایک عادت ہے نماز کے بعد ہی سب دعا تو ہر وقت مانگیں. ایوری ٹائم جہاں آپ ہاتھ اٹھا دیں، آپ نے نفل پڑھا یا نہیں پڑھا، ہاتھ اٹھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھتا ہاتھ ہوں کھلے ہوں، آجی کے ساتھ اٹھے ہوں، سر جھکا ہو اللہ کے بارگاہ میں، پورا دھیان ہو کیا مانگ رہے ہیں، اور ایک بات کو بار بار دہرائیں. اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ میری دور فرما، اللہ تعالیٰ میری بیماری دور فرما، اللہ میری بیماری، بار بار اس بات کو کہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عطا فرما دے. نہیں ہمارے لیے صحیح نہیں دیتے، اور اس پہ پورا یقین ہو کہ جو مجھے نہیں مل رہا، جس سے مانگ رہا ہوں، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں.
سب کچھ اسی ہاتھ میں. وہ تو کن کہے تو سب کچھ ہو جائے, کن نہ بھی کہے بھی, یہ بھی غلط بات ہے. وہ کن کہتا ہے تو ہوتا ہے, یہ ایک غلط چیز ہے. نقطہ بتا, کن کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ, یاد رکھنا. وہ کن سے کام نہیں چلتا اس کا. تو جو اس کی اتنی بڑی ذات ہے, اتنا بڑا خالق ہے, جو کن کا انتظار نہیں کرتا تو وہ دیر میں دیر کرے گا. آپ کو 100% بات ہے, دعا تو پہنچ گئی میری, سن بھی لی ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن کیوں نہیں دے رہا؟ کہ میں اس کو محبوب ہوں, پسند آ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں اس کو یہ چیز دے دی نا, اس کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں ہوئی چھوڑ دو. یہ لڑکا مانگنا, میں لڑکی ہی دوں اس کو. میں بیوی مریم کیا بنی دیکھیں ماشاء اللہ. مانگا کیا تھا؟ لڑکا مانگا تھا نا, بن کے گئی مریم. وہ بڑھ گئے کہ دیکھ تو سی ہوتا کیا ہے, ایسا اس میں سے لڑکا پیدا کروں گا, زمانہ دیکھے گا اس کو. نہیں ہے تو جو چیز مل جائے پھر اس کو, آپ مانگنے لڑکا مانگا, لڑکا مانگا, لڑکی ہوگی تو منہ لٹک جاتے ہیں. مشکل ہے کہ کوئی جلیبی تقسیم کرے. لڑکا ہوتا ہے او لڈو آ رہے ہیں, امبالے کی مٹھائی آ رہی ہے, ماشاء جو ہم نے مانگا مل گیا. دیٹس رانگ. یہ تو بہت خوشی ہے, ہر چیز میں خوشی ہو, سبحان اللہ. اس پہ زیادہ خوشی ہو, یا لاکھ لاکھ تو شکر ہے وہ چیز نہیں دی جو مجھے پسند تھی, تو نے مجھے وہ چیز دے دی جو تجھے پسند تھی. اب تو بجائے امبالے کے اور خوشی ہوئی تو بھائی ساتھ لوگوں کو کھلاؤ. یہ ہے تعلق رب کے ساتھ. یہ نہیں بنتا ہمارا فضول. بس یہ ایک بار نماز تک ہمارا تعلق ہے, تلاوت کر لیجیے تعلق بنے گی. اس کے علاوہ ہر لمحے سوچ اللہ کی طرف. جاؤں گا تو وہی بچائے گا, یہاں سے نکلوں گا تو اسے نہیں بچانا ہے. کوئی گھوڑا پکڑ لے, کوئی ڈنڈا مارے گا, کچھ کرے گا, ایکشن کون بچائے گا؟ اگر یقین ہو تو میں کہہ رہا ہوں, میں کہوں نا کہ اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں, مجھے بچا لینا, یہ کہہ کے جاؤں نا پھر میں نہیں. لیکن اب یہ چیز تو نہیں ہر وقت آپ کو اگر دعا نہیں ہے تو اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. اللہ گجراتی بہت چیز سمجھتا ہے, یاد رکھیں. گجراتی میں بول رہے ہیں ماشاء اللہ, اردو میں بول رہے ہیں, انگلش میں بول رہے ہیں, ہر زبان اسی کی زبان ہے ماشاء اللہ. بس تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کی خوبصورتی ہے, اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق نہ دے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے انسان کی. الحمدللہ. چلیے آنکھ بند کریں, مراقبہ کرتے ہیں, درود شریف پڑھیں. دعا مانگنے کا ایک اور نقطہ بھی سن لیں کہ اجتماعی دعا مانگنا منع نہیں ہے. انداز کیا ہونا چاہیے اور انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہم کسی کو نیک انسان سمجھتے ہیں کہ نیک انسان ہے, 16 آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کی دعائیں کو قبول کرتا ہے, ان پہ رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں, ان کی سنی جاتی ہے, ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں. یہ سب چیز جائز ہے. تو اب کسی نیک انسان کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور اس نے ہاتھ اٹھایا اس دعا کے لیے, تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں. ہم بھی ہاتھ اٹھا دیں اپنے, اور اس وقت ہم اپنی دعائیں مانگنا شروع کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے, کیونکہ وہ رحمت کا وقت ہے. ایک خاص انسان جو دعا مانگ رہا ہے, اس پر نزول ہو رہا ہے رحمت کا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی سن سکتا ہے. حضرت صاحب کے پاس تشریف رکھتے ہیں, جیسے کوئی شخص آتا تھا, مجموعہ لگا ہے, ہم وہیں سیکھیں نا, اللہ والوں سیکھیں نا باتیں. تو جب وہ آتا تھا کوئی شخص تو کہتا حضرت صاحب میرے بچے کی دعا کر دیں, بیمار ہے, بہت پریشان ہے. کسی نے دعا کے لیے کہا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے, تو پورا مجمع ہاتھ اٹھاتا تھا. جس وقت پہ حضرت نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیتے تھے. دعا کا مقدس کے وقت یہ ایک انداز ہے. جیسے امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے, ہم سب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہماری ہی ہوگی, اللہ سے ہم انتظار کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما. بڑے مجموعے میں اس طرح ہے کہ کوئی نیک انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے, دعا کر رہا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اجتماعی دعا منع نہیں ہے, لیکن پرٹیکولرلی اس کو بنا لینا ہے کہ دعا ہی نہیں ہوئی ہماری. یہ لازم ہے کہ اس کے بعد یہ کیا جائے. یہ بزرگان نہیں لکھتے کہ صحیح نہیں ہے, ایسا دعا کا طریقہ نہیں ہے. دعا تو ہے اللہ بندے کا راستہ, لیکن یہ ہے کہ کوئی نیک انسان ہے, آپ اسے دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد دعا میں شامل بھی ہو سکتے ہیں.
3 دفعہ دعا مانگے کسی لیے اپنے لیے، آپ بھی بیچ میں ہاتھ اٹھا کے شامل ہو جائیں الحمدللہ، اپنی دعائیں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں دے. لیکن یہ کہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کوئی دعا نہیں مانگ رہے، تو یہ تو بات نہیں بنی نا. پھر پتہ نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں، اپنی کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ. زندگی اس یہ بہترین موقع ہے، ہم بھی تو محتاج ہیں نا ہر چیز کے، بہترین موقع ہم بھی اللہ تعالیٰ اپنی درخواست پیش کر دیں. صحیح مولانا بات. یہ انداز ہے. اجتماعی دعا منع نہیں ہے، نماز کے بعد اجتماعی دعا منع نہیں ہے، ہر چیز جائز ہے. امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن یہ وہ انداز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نیک آدمی ہمارے امام صاحب ہیں، نیک آدمی دعا مانگ رہے ہیں، چلو ہم بھی شروع ہوتے ہیں اس کا دعا. جس نے ہونا ہے ہو جائے، جس نے نہیں ہونا ہے اپنے مانگتے تھے. لیکن یہ جو ہے طریقہ بن گیا کہ جب تک مسجدوں میں لڑائی ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ دعا نہیں کیوں نہیں مانگی، آپ امام صاحب کو کہتے ہیں. وہ بیچارے بہت سے امام جو ہیں اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ مصلی ناراض ہو جائیں کہ میں نے دعا نہیں مانگی. غلط کروں صحیح کہہ پکڑتے ہیں، مجھے پکڑا کئی دفعہ. تو تراویح وغیرہ میں نہیں مانگوں، وہ لوگ یہ تو عجیب بات ہے، یہ سب دعا ہی نہیں مانگتے ہیں، ہم تو دعا کے لیے آتے ہیں. بھائی یہ زبردستی تو نہیں کر سکتا امام کے ساتھ، کیا دعا مانگو، اس نے مجھے دعا نہیں نہ مانگی. بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں امام صاحب سے، تو بیچارے پھر وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو مانگ لو کبھی کہ نہ مانگو، تاکہ لوگ ہمارے پہ اعتراض نہ کریں. حالانکہ یہ مسئلہ بتانا چاہیے بھئی اس پہ عادت ختم کرو، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. مانگیں نہ مانگیں آپ اپنا تعلق ہے، جیسے نماز ختم ہو جائے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، پہلے مانگو. اچھا پھر یہ کیا ہے، نماز ختم بیٹھے امام صاحب کو دیکھے جا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ امام صاحب کیوں دیکھے نہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارے یہاں مصیبت ہے بہت زیادہ. ہمارے تو پاکستان کے اندر یہ نیا دین ہی بنا ہے نا اس قسم کا. تو یہ حقیقت کیا ہے کہ بھائی اس کی کریکشن چاہیے، جو علماء کرام کریں گے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے، یہ تو ان کا کام ہے. ہم تو فالوور ہیں نا علماء کرام کے، ہم تو چلتے ان کے پیچھے. وہ سب کہنا کہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، چلو کیا کریں، اب اٹھا دیتے امام صاحب پیچھے. چلو شروع کرنے تو جو کرتے تو لگیں گھنٹے تو ہم بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے. کیوں؟ اب یہ معاملہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ ناراض ہوں گے. آج ليلة القدر اگر میں اونچی دعا نہیں مانگی، ایک صاحب آئے ليلة القدر تھی، اب آپ کو پتہ ہے گرمی میں بہت تھوڑا ٹائم ہوتا تھا، پتہ نا، تو کتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ آدمی جائے جلدی سے تراویح پڑھ کے کسی کون میں بیٹھ کے لگے دعائیں مانگے. تو اچھے آدمی بیچارے وہ آئے تو ان کی ڈیوٹی لگا دی دعا مانگنے میں، وہ بھی آگے ڈیوٹی وہ شروع ہو گئے، لہک کے بجلی بند ہو گئی جناب. وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا سارا، روزہ رکھنے کا ٹائم. اچھا بعد میں دوسرے دن مجھے ملاقات کرنے ہے، صاحب کیسا تھا؟ میں تو نہیں کہنا چاہتا تھا، مجبور ہوں، مجھے دعا کے لیے کہہ دیا گیا تھا. تو میں یہ بہت ٹائم ویسٹ کیا تھا، بہت ایسا نہ کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم قضور لگا رہے تھے کہ آپ کو کہہ بھی دیا تھا، چند معصورہ دعا آپ کہہ رہے تھے. کتنی لوگوں کی بچاروں کا آپ نے ليلة خراب کر دی. ناراض نہیں ہوئے، ماشاء اللہ اچھے آدمی تھے نا، کہتے ہیں بالکل آپ صحیح، میں صحیح بتائیں آپ، یا تو مطلب بات صحیح کرنا ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کتنا کر رہے تھے، دنیا کو کتنا راضی کر رہے تھے. پکڑے گئے بیچارے، تو ظاہر ہے تو غلطی ہوتی ہے نا. زور لگا ہوتا نا امام بتی بند کر کے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. کیوں نا، میرا اکیلے تو کبھی نہیں مانگتے اتنی لمبی دعا، مگر آپ اکیلے ہوتے اتنی لمبی دعا مانگتے. سوال ہی پیدا وہاں کیوں دعائیں یاد آئی تھیں آپ کو کبھی؟ اور تم رواج ہو گیا، پہلے اردو میں، پھر انگلش میں، پھر گجراتی میں، کس زبان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس زمانے میں وہی دعائیں پھر دہرائی جائیں گی. اللہ کیوں مولانا ایسے ہوتا ہے نا، یہ رواج ہے، دین سے تو کچھ تعلق نہیں ہے بھائی. یہ تو ایسی چیز نہیں، خانا دعا از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر میں ایسی بات کہہ دوں وہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، تو آپ تو دوست ہیں ماشاء اللہ. یہ دین پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، دعاؤں کو ختم کر رہے شخص، یہ پتہ نہیں کیا اس کا عقیدہ ہے. سیدھے عقیدے پہ آتے ہیں نا آدمی،
اس کا عقیدہ خراب ہے، پتہ نہیں مانتے نہیں بزرگوں کی باتیں کرنا. حالانکہ جو بزرگوں کا ہے وہی بتا رہا میں آپ کو. حضرت تھانوی کا یہی مزاج تھا، پڑھ لیں. ہمارے حضرت کو یہی مزاج تھا. کبھی ہم نے دیکھا وہاں لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اونچی دعائیں مانگ رہے ہیں. نماز مسلح بیٹھے تھے، نماز ختم دعا مانگتے، ہم شامل ہوتے پیچھے. ہم کہتے 2 منٹ دعا دے سکھات پہ. ذکر ختم ہوا، آپ نے دعا مانگی، اب نہیں مانگے، ہم بھی پیچھے مانگ لیتے. وہی فرض نہیں دعا ذکر کے بعد آپ انتظار کریں، ہر سال دعا کریں گے تو ہم دعا کریں گے. نہیں کی بعض دفعہ میں نے دعا تو آپ نہیں کریں کیوں نا حقوق کی طرف الحمد للہ. پھر شکر کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو جاتی ہے. بس کو دعا کریں، ہم بھی شامل ہوتے بیچ میں، اور دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے. حضرت کے ساتھ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی. وسیلہ ہوتا نا کہ نیک انسان کا. ہم تو وسیلے کا قائل ہیں، نیک لوگوں کا وسیلہ لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اس پر. صحیح ہے نا. تو یہ دعا کی کچھ باتیں آ گئی ماشاء اللہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ بھائی علماء کرام ہاں کہتے ہیں میں سنوں گا میں صحیح ہوں، پھر میں صحیح بات کر رہا ہوں. سب نے کہا ہاں تو اس کا مطلب میں صحیح بات کر رہا ہوں. چلے جی نماز پڑھتے ہیں.